اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 6000 سے زائد آیات کو 114 صورتوں میں رکھا گیا ہے، اور جیسے کہ بہت ساری روایات میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا ہے۔ آپ صحابہ کرام کو بتاتے تھے، جب کچھ آیات نازل ہو جاتی تھیں تو ان کو بتاتے تھے کہ ان آیات کو کہاں رکھنا ہے، کس صورت میں، کن آیات سے پہلے کن آیات کے بعد رکھنا ہے۔ اسی طرح جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ خود آپ نے مقرر فرمائی، اور ہر رمضان میں اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اور جمع ہو چکا ہوتا تھا، تو اس کا دور آپ کرتے تھے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ کیا۔ تو یہ جو آیات کی صورتوں میں تقسیم ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی رہنمائی میں اور اس کی روشنی میں کی۔ اسی طرح جو صورتوں کی ترتیب ہے، تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی رہنمائی میں اور اس کی روشنی میں کی۔ بعض اوقات یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی صورت کے اندر، خصوصاً جو لمبی صورتیں ہیں، تو ان میں رکھی گئی آیات میں کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، یعنی کچھ کا نزول مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہوا ہے، کچھ کا نزول بعد میں ہوا ہے، لیکن ان کو ایک ہی صورت میں اکٹھے رکھا گیا ہے اور خاص ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات پر غور کرتے ہوئے کئی اہل علم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ جو ایک صورت کے اندر آیات اکٹھی کی گئی ہیں، تو وہ ایک خصوصی موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ گویا صورت ایک الگ یونٹ ہے، ایک الگ اکائی ہے، اس کا ایک خاص موضوع ہے، اور اس سے متعلق اس صورت میں جتنی آیات ہیں ان کا تعلق اس بنیادی تھیم اور بنیادی مرکزی موضوع کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ رجحان قدیم مفسرین میں بھی ملتا ہے، ربط آیات اور اسی طرح ربط سور، یعنی آیات کے درمیان جو تعلق ہے، مناسبت ہے، یہ آیت پہلے کیوں، یہ بعد میں کیوں، اور اسی طرح صورتوں کے درمیان یہ صورت پہلے کیوں، یہ بعد میں کیوں، اس صورت کے بعد فلاں صورت کیوں رکھی گئی ہے۔ اس طرح کی بحثیں قدیم مفسرین میں اور علوم القرآن کے ماہرین کے ہاں بھی ملتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر یوں کہیں کہ اس طرف توجہ اور اس کا بہت زیادہ رجحان 19ویں صدی عیسوی میں اور پھر 20ویں صدی عیسوی میں ہوا، اور اب عام طور پر جتنی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں تو ان میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی بھی صورت کے شروع ہونے سے پہلے اس صورت کی آیات کے متعلق اور اس کے بنیادی تھیمز یا مرکزی جو موضوع ہے یا اس کے ذیلی موضوعات ہیں، ان کا ایک تعارف بھی صورت کی ابتدا میں پیش کیا جائے۔ یہ رجحان آپ کو عربی اور دیگر جو مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں لکھی گئی تفسیروں میں نظر آتا ہے 20ویں صدی عیسوی میں، اور اب آج کل جو لکھی جا رہی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اردو میں بلکہ پشتو میں بھی یہ جتنا تفسیری ذخیرہ پچھلے کچھ عرصے میں وجود میں آیا ہے، تو اس میں یہ رجحان واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اور یہاں قدیم مفسرین کا جو رجحان تھا اور یہ جو اب رائج طریقہ ہے، اس میں آپ کو ایک بہت واضح فرق یہ بھی نظر آئے گا کہ قدیم مفسرین کے ہاں زیادہ تر توجہ اس پر ہوتی تھی ربط آیات جس کو کہتے ہیں، یا ربط صورتوں کا آپس میں ربط، یا آیات کا آپس میں ربط۔ لیکن یہ جو آج کل جس طرح کا رجحان ہے کہ ایک صورت کو ایک بنیادی اکائی کے طور پر لیا جائے، اس کے مرکزی موضوع کا تعین کیا جائے، پھر جو مختلف آیات اس صورت میں موجود ہیں ان کا اس موضوع کے ساتھ تعلق بتایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ بحث یہاں سے شروع ہوئی، یہاں تک چلی گئی، پھر یہ اختتام ہوا، یہ نسبتاً یوں کہیں کہ جدید رجحان ہمیں نظر آتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال میں ذرا اس رجحان کی وضاحت کروں ایک مثال کے ذریعے کہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، تو اس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر صورت کے مضامین کا تعارف اس صورت کی تفسیر سے پہلے پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صورت التوبہ
کے متعلق مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ 3 خطبات پر مشتمل ہے، 3 بڑے حصے ہیں اس سورت کے۔ جو پہلا حصہ ہے تو اس میں آپ کو مشرکین عرب کے خلاف اعلان نظر آتا ہے اور اعلان برات کی تفصیلات ہیں، اور پھر اہل کتاب کے ساتھ جنگ کا حکم ہے، اور اسی وجہ سے پھر آگے تفصیل دی گئی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جو روم کے ساتھ بازنطینی سلطنت کے ساتھ جنگ کا مرحلہ تھا، تو اس کی تیاری، پھر غزوہ تبوک کے لیے جانا، پھر وہاں سے فاتحانہ واپس آنا، تو اس دوران میں مختلف ٹکڑوں میں آیات کا نزول ہوا ہے، اور یہ سورۃ توبہ میں یہ ساری آیات اس طرح ایک خاص ترتیب سے اکٹھی کی گئی ہیں۔ اگر موضوع کے لحاظ سے دیکھیں تو مولانا مودودی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں مشرکین عرب کے ساتھ بحث ہے، پھر اہل کتاب کے متعلق ہے، پھر منافقین کا تعاقب کیا گیا ہے، اور اسی طرح مومنوں کے لیے بھی، جو مومنوں کے اندر بھی جو مختلف یوں کے شیڈز پائے جاتے تھے، تو سابقون اولون کے متعلق، اور اسی طرح جو ان کے متبعین تھے، اور پھر مختلف مواقع پر اگر بعض مومنوں سے کچھ کمزوری ظاہر ہوئی ہے تو اس پر بات، اور پھر ان کے لیے اجر کی بات، توبہ کی قبولیت کی بات۔ تو اس طرح یہ ساری آیات ایک خصوصی موضوع سے متعلق معلوم ہوتی ہیں، اور اس کی وضاحت مولانا مودودی اس طرح کرتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں جو 2 آیات ہیں ان کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ مولانا مودودی کی رائے، انہوں نے اس پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن وہ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ یہ آخری دور کی آیات ہیں۔ کیا یہ بالکل آخری نازل ہونے والی آیات ہیں یا نہیں ہیں؟ پرانے زمانے سے مسلمانوں کے ہاں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آخری آیات کے متعلق، آخری نازل ہونے والی آیات کے متعلق کچھ اور بھی آراء پائی جاتی ہیں، لیکن خود میرا اس ناچیز کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہ جو سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات ہیں یہی قرآن کریم کی آخری نازل ہونے والی آیات ہیں۔ خیر، اس پر الگ سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پہلو کی طرف بھی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ پھر ہمارے اہل علم نے اس پر بھی بات کی ہے کہ چلیں، سورت کے اندر تو آیات ایک خاص موضوع سے متعلق ہیں اور وہ ایک اکائی تشکیل دیتے ہیں، لیکن کیا یہ جو سورتیں ہیں، مختلف سورتیں آپس میں مل کر کوئی گروپ بھی بناتی ہیں؟ اور کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سورت کے اندر بہت ساری آیات ہیں، ان کا ایک خاص موضوع ہے، تو اس طرح یہ چند سورتیں ہیں، ان کا ایک مجموعہ ہے اور ان کا ایک خاص موضوع ہے، ہر سورت اس موضوع سے متعلق ہے؟ اس طرح ایک براڈر، لارجر پکچر بن جاتی ہے۔ اس پہلو پر جب اہل علم نے غور کیا ہے سورتوں کی ترتیب سے متعلق، جیسے میں نے ذکر کیا، پرانے زمانے سے یہ دلچسپی پائی جاتی ہے مسلمانوں کے ہاں، کیونکہ کچھ ظاہری چیزیں تو فوراً نظر آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات الفاظ کو دیکھیے، وہاں سے ایک بندے کو یعنی یوں کہیں کہ پش مل جاتا ہے کہ اس پر غور کرے۔ مثال کے طور پر سورۃ الطور کے اختتام میں الفاظ آتے ہیں وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، یعنی اللہ کی پاکی بیان کریں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے کچھ حصے میں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب یہ تارے پیچھے کو مڑ جائیں، یعنی صبح قریب آ جائے، تو اس وقت اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو یہاں آخر میں نجوم پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ جو اگلی سورت ہے وہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تارے کی قسم، اور وہ بھی اس حالت کی قسم بیان کی جا رہی ہے جب وہ مڑ جائے، گر جائے، یعنی وہی جس پر پچھلی سورت کا اختتام ہوا، اسی بات سے اگلی سورت شروع ہوتی ہے۔ اس طرح کی کچھ دلچسپ مثالیں اور بھی موجود ہیں قرآن کریم میں، جیسے مثال کے طور پر سورۃ الواقعہ کا اختتام اس حکم پر ہوتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ کی پاکی کا حکم بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی سورت اللہ کی پاکی کے بیان سے شروع ہوتی ہے، سورۃ الحدید، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اسی طرح یہ بھی نظر آتا ہے بعض اوقات جب صرف ان ظاہری الفاظ کی مناسبت کے علاوہ موضوع
پر بھی جب لوگوں نے غور کیا ہے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس موضوع پر بات چل رہی ہوتی ہے ایک خاص صورت میں اور وہ بات اس پر ختم ہو جاتی ہے، اگلی صورت اسی بات سے شروع ہو جاتی ہے، اسی موضوع سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الحج کے اختتام میں صورت طٰہٰ کے اختتام میں یہ کہا گیا ہے کہ قریش کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین اور مخالفین کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تم لوگ بھی کر رہے ہو، مسلمان بھی کر رہے ہیں، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون ہے، منزل تک کون پہنچے گا، اس کا فیصلہ جلد ہونے والا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اگلی صورت سورۃ الانبیاء اسی بات سے شروع ہوتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس کی کئی اور بھی بہت خوبصورت مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ ایک موضوع پر ایک صورت ختم ہو جاتی ہے، اسی موضوع سے اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات جب مزید غور کریں تو اس طرح کی کیفیت بھی نظر آتی ہے کہ ایک صورت میں کوئی بات مجملاً مختصراً ذکر کی گئی ہے، لیکن اگلی صورت میں اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ صورت یونس میں دیکھیں کہ وہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختصراً آیا ہے 2-3 آیات میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نسبتاً تفصیلاً آیا ہے۔ اب جو اس کے بعد والی صورت ہے صورت ہود، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے آیا ہے، 2 رکوع تقریباً اس سے زیادہ کی آیات ہیں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ چند 2-3 آیات میں اس صورت میں ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختصراً تھا، وہاں تفصیلی، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیلی تھا تو وہاں مختصراً۔ اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض اوقات ایک صورت میں یوں کہیں کہ تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا ہے تو دوسری صورت میں دوسرا رخ دکھایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صورت القیامہ میں منکرین کی سزا کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، اور یوں کہیں وہ تخویف کی اور تہدید کی صورت ہے، تنبیہ کی صورت ہے۔ لیکن جو اس کے بعد والی صورت ہے صورت الدہر، تو اس میں جنت کی نعمتوں کی تفصیل ذکر کی گئی ہے اور عذاب کا ذکر مختصراً ہے۔ ایک اور لحاظ سے بھی دیکھیں تو جس بات پر صورت القیامہ کا اختتام ہوتا ہے، انسان کی تخلیق کا وہاں ذکر ہے، اسی بات سے اگلی صورت الدہر شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، پھر جب موضوعات پر مزید غور کریں تو بعض اوقات ہمیں تدریج کی ایک کیفیت بھی نظر آتی ہے کہ بات یوں کہیں بات سے بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، ایک صورت میں ایک بحث شروع ہوئی ہے، ایک خاص نہج تک پہنچی ہے، اس کے بعد اگلی صورت میں نظر آتا ہے وہ بحث اس سے آگے چلی گئی ہے، پھر اگلی صورت میں نظر آتا ہے وہ اس سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صورت المجادلہ 28ویں پارے میں دیکھیں تو وہاں جو مسلمانوں کے اندر یوں کہیں کہ وہ لوگ تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، یا جن کا ایمان بہت کمزور تھا، یا جو مسلمانوں اور یہود کے درمیان کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے، تو ان کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے: الم تر الی الذین قوما تولوا قوما غضب اللہ علیہم، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، تم ان لوگوں کو دیکھتے نہیں ہو جو اس قوم کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں جن پر اللہ کا غضب آیا ہے۔ تو یہاں منافقین کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، اشارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد والی صورت میں دیکھیں سورۃ الحشر میں، تو اس میں الفاظ ہیں الم تر الی الذین نافقوا، تم دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہیں، جو منافقت کر رہے ہیں، اور یعنی فعل کی صورت میں، منافقت کے فعل کی صورت میں ذکر ہوئی ہے بات، الذین نافقوا۔ اس کے بعد چند صورتیں آگے جائیں تو پھر صورت المنافقون میں باقاعدہ المنافقون کے الفاظ سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اذا جاءک المنافقون، جب تمہارے پاس یہ منافق لوگ آتے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اس قوم کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں جس پر اللہ کا غضب آیا ہے، یعنی یہود کے ساتھ تعلقات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ذکر کیا وہ لوگ جو منافقت کر رہے ہیں،
اور اب ان کو باقاعدہ یوں کہیں المنافقون کہا گیا۔ اسی طرح دیکھیں سورۃ الانفال میں بھی جہاد کا ذکر ہے اور سورۃ التوبہ میں بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد کی صورتحال کا ذکر ہے، اور سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی صورتحال کا ذکر ہے۔ وہ یوں کہیں کہ جنگوں کی ابتدا تھی، یہ یوں کہیں کہ جنگوں کی انتہا تھی عہد رسالت میں۔ تو اس طرح ہمیں ایک تاریخی تدریج بھی نظر آتا ہے صورتوں کی اس ترتیب میں، لیکن یہ تدریج ایک خاص مرحلے تک جا کر پھر اچانک ہمارے سامنے ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اچانک یعنی بحث چلتی رہتی ہے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا، سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کا، لیکن اس کے بعد سورۃ یونس وہ تو مکی صورت ہے اور وہ بھی نسبتاً ابتدائی دور کی ہے۔ تو مدنی صورتیں چلتی رہتی ہیں کہ اچانک مکی صورت آ جاتی ہے، جیسے سورۃ البقرہ ہے، اس میں یہود کے ساتھ کافی تفصیلی بحث ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بنیادی یوں کہیں احکام سارے دیے گئے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں وہ بحث ہمیں مزید آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سورۃ النساء میں مزید بات آگے بڑھتی ہے۔ سورۃ المائدہ میں بالکل یوں کہیں پیک پر بحث پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد سورۃ الانعام آ جاتی ہے جو مکی صورت ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ مکی مدنی صورتوں کو ایک جگہ نہیں رکھا گیا کہ پہلے تمام مکی صورتیں پھر تمام مدنی صورتیں، نہ ہی صورتوں میں ہمیں اس طرح کی تاریخی ترتیب نظر آتی ہے کہ جو صورت پہلے نازل ہوئی ہے تو وہ پہلے رکھی جائے، جو صورت بعد میں نازل ہوئی ہے وہ بعد میں رکھی جائے۔ اگرچہ کہیں کہیں ہمیں وہ تدریج نظر آتا ہے، جیسے کچھ مثالیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں دیکھیں تو بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بڑا حصہ اس وقت نازل ہوا تھا جب ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا تھا، یعنی یہ یوں کہیں مدنی دور کی ابتدا ہے۔ سورۃ آل عمران میں دیکھیں تو آپ کو سارا وہ جو ماحول ہے، آیات میں جو بحث چل رہی ہے، بلکہ بحثیں چل رہی ہیں، تو وہ غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد سے پہلے، غزوہ احد کے بعد کا وقت نظر آتا ہے، کوئی سن 3 ہجری کا ماحول اس میں نظر آتا ہے۔ پھر آپ سورۃ النساء میں دیکھیں تو وہاں آپ کو غزوہ احد کے بعد کی صورتحال نظر آتی ہے، چوتھے سال کی، اور یا یوں کہیں زیادہ سے زیادہ 5ویں سال تک بات جاتی ہے۔ پھر سورۃ المائدہ میں آپ پہنچتے ہیں تو وہاں حدیبیہ سے پہلے اور حدیبیہ کے بعد کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، یعنی 6 ہجری کے آس پاس کی ساری بحث نظر آتی ہے۔ تو یہاں تو بظاہر لگتا ہے کہ سورۃ البقرہ، پھر آل عمران، پھر النساء، پھر المائدہ، تو یہ ایک تاریخ سے بات آگے جا رہی ہے ترتیب سے، لیکن پھر اچانک سورۃ الانعام آ جاتی ہے جو مکی صورت ہے۔ تو جن اہل علم نے پہلے اس پر غور کیا تھا کہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر جو آیات ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، پھر اس پر غور شروع کیا کہ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، ایک صورت کے بعد دوسری صورت کیوں رکھی گئی ہے، تو ان کو اس مسئلے سے بھی نبردآزماں ہونا پڑا کہ یہ مکی صورتوں کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے کہ اچانک مدنی صورت بیچ میں آ جاتی ہے، یا مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے کہ اچانک مکی صورت درمیان میں آ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سورۃ الفرقان سے شروع کریں تو سورۃ السجدہ تک، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ سجدہ، یہ 8 صورتیں ہو جاتی ہیں جو مسلسل مکی صورتیں۔ پھر سورۃ الاحزاب آ جاتی ہے جو مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب کے بعد سورۃ سبا، سورۃ فاطر، سورۃ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ صاد، سورۃ زمر، اور پھر 7 جو جن کو حوامیم کہا جاتا ہے، جو حامیم سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، یہ ساری مکی صورتیں ہیں، لیکن پھر آپ کو وہاں سورۃ محمد اور سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات مدنی صورتیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو مکی صورتیں ملتی ہیں، سورۃ قاف سے سورۃ الواقعہ تک 7 صورتیں، اور پھر سورۃ الحدید سے سورۃ التحریم تک 10 مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ تو یہ کیوں اس طرح ہوا ہے؟ اچھا، اس میں اس پہلو پر بھی غور کی ضرورت ہے کہ بعض صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے پر اختلاف بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الحج ہے،
اس کے متعلق بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ مدنی صورت ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ مکی صورت ہے، اور اگر آپ اس صورت کے اندر جو موضوعات ہیں اور جو بحث چل رہی ہے، جن آیات جو آیات صورت الحج میں رکھی گئی ہیں، ان میں جو باتیں ہیں ان پر غور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے قریب کا دور ہے، یعنی یوں کہیں کہ مکی دور کے اختتام پر ہم کھڑے ہیں، اور اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں، 4 آیات ایسی ہیں جن کے مدنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی کیونکہ ان میں جہاد کا قتال کا ذکر ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی ہے ان کو جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ جو آیات ہیں جنگ کی اجازت، ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو ہجرت کے بعد جنگ کی اجازت دی گئی تھی، تو یہ 4 آیات تو یقیناً مدنی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد کی آیات کیا وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ صورت مجموعی لحاظ سے اس کو مدنی کہیں یا مکی کہیں، تو اس کے لیے صورت کی جو اندرونی فضا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ، یعنی اس کا غالب وہ جو ماحول ہے وہ اس کو آپ ہجرت سے پہلے کا ماحول سمجھتے ہیں یا ہجرت کے بعد کا، تو اس بنا پر کوئی اس کو مکی کہے گا، کوئی اس کو مدنی کہے گا۔ یہ جو 4 آیات ہیں یہ تو یقیناً مدنی ہے، لیکن کیا پوری صورت کو مکی کہا جائے یا پوری صورت کو مدنی کہا جائے؟ سورۃ المزمل کو دیکھیں، سورۃ المزمل کی جو ابتدائی آیات ہیں، جو اس کا پہلا رکوع ہے وہ تو یقیناً مکی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور لیکن جو اس کی جو اس کا دوسرا رکوع ہے تو وہ یقیناً مدنی ہے، اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے اور اس میں دیگر باتیں ایسی ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدنی دور کی آیت ہیں۔ تو یہ اب سورۃ المزمل کو اگر اس ایک رکوع کو دیکھیں تو مکی ہے، اگلے رکوع کو دیکھیں تو مدنی ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے دیکھیں تو وہ جو پہلا رکوع ہے اسی کو اصل مانا گیا ہے، اور جو دوسرے رکوع میں یوں کہیں کہ جو قیام اللیل کا حکم تھا تو اس کی تھوڑی تفصیل دی گئی ہے اور اس میں کچھ رخصت دی گئی ہے، اور یوں کہیں اس کو ایک ضمیمے کی حیثیت حاصل ہے، تو اس وجہ سے سورۃ المزمل کو مکی صورت مانا جاتا ہے۔ تو آیات مکی ہیں یا مدنی ہیں ان پر بھی بحث موجود ہے ہمارے ہاں، اور سورت مکی ہے یا مدنی ہے اس پر بھی بحث ہمارے ہاں موجود ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کئی اہل علم نے اس پر کافی تفصیلی بات کی ہے کہ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے جس طرح ہمارے سامنے ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور جیسے ہم نے آیات کے متعلق کہا کہ ایک صورت کے اندر جو آیات رکھی ہوئی ہیں تو وہ مل کر ایک یونٹ بناتی ہیں، اور اس صورت کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے یا اس کے کچھ ذیلی موضوعات ہوتے ہیں جن سے وہ آیات متعلق ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح صورتوں کا بھی کوئی مجموعہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے صورتیں رکھی گئی ہیں، کیا یہ بھی مل کر کوئی یونٹ بناتی ہیں؟ اس پر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔